وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ افطار لانے کے لیے جو بچہ مقرر تھا، جو خادم مقرر تھا، وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ افطار لے کر کے تاخیر سے آیا۔ اعلیٰ حضرت کو غصہ آتا ہے اور آپ ایک تماچا مار دیتے ہیں اس بچے کو۔ افطاری ہو گئی، نماز مغرب ادا ہو گئی، لیکن اعلیٰ حضرت بے چین ہو جاتے ہیں۔ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بے چینی میں کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، انہیں سکون نہیں آ رہا۔ مغرب سے عشاء ہو گیا، عشاء کے بعد تراویح کی نماز ہو جانے کے بعد آپ مولانا امجد علی سے فرماتے ہیں کہ امجد علی، اس بچے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ چلنے لگے تو پھر کہتے ہیں رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تھک ہار کے سو گیا ہو، پھر اس کو تکلیف ہو جائے گی، ایسا کرتے ہیں پھر بعد میں ملتے ہیں اس سے۔ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء سے لے کر سحری کے وقت تک اعلیٰ حضرت کو ہم نے بے چین دیکھا، بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ اور جب سحری کے وقت وہ بچہ، وہ خادم سحری لے کر کے آیا تو اعتکاف میں بیٹھنے والے مسجد میں کے لوگوں نے دیکھا، مولانا امجد علی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دونوں زانوں کو زمین پہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئے، جیسے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور کہنے لگے کہ بچے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کل میں نے تمہیں ایک تماچا مار دیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ خیال رہے کہ وہ بچہ خادم تھا، ان کے گھرانے کا خادم تھا، اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جن کو حیدرآباد کا نواب خط لکھتا ہے کہ ایک جھلک دلا دے اپنے، رامپور کا نواب جن کے ایک دیدار کے لیے تڑپتا ہے، جس نے قوم کو فتاوی رضویہ اور کنز الایمان جیسی کتابیں دی، اس اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیے، اس اعلیٰ حضرت کی سیرت دیکھیے کہ اس بچے سے جو اس کا خادم تھا، وہ کہتے ہیں کہ بچے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، سارے لوگ دہاڑے مار کر رونے لگتے اعلیٰ حضرت کا یہ کردار دیکھ کر۔ بچے نے کہا حضرت آپ کا نمک کھایا ہوں، آپ کے گھر کا نوکر ہوں، آپ ایسا نہ کہیں، میں نے معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار تو معاف بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تو نابالغ ہے، اور نابالغ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا کر، چل تو مجھے مار، میں نے تجھے ایک تماچا مارا ہے، تو 3-4 مار لے۔ اس بچے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے گھر کا خادم ہوں، آپ کو میں کیسے مار سکتا ہوں، میں آپ کے گھر کا نمک کھایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے بھی اپنے آقا کا نمک کھایا، اگر میں نہیں چلوں گا آقا کی سیرت پہ، آقا کی سنت میں نہ اپناؤں گا تو کون اپنائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دو، اور کیونکہ تو معاف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ایسا کر، تو مجھے بدلہ مار، میں نے تجھے ایک تماچا مارا ہے، تو 3-4 تماچے مار۔ بچہ تیار نہیں ہوا کہ آقا آپ میرے آقا ہیں، آپ کو مار نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ایسا کر، میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں اور خود سے اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے چہرے پہ 3-4 تماچے مارے۔ مولانا امجد علی سے فرماتے ہیں کہ امجد علی گوار آنا، اس بچے کو میں نے ایک تماچا مارا تھا، اور اس کے ہاتھ سے میں نے اپنے چہرے پہ 3-4 تماچے مروائے۔ دیکھنے والے انگشت بنندہ تھے، حیران تھے کہ قوم کا امام، وقت کا مجدد، اپنے آقا کا غلام کیسی سیرت پیش کر رہا ہے۔
تبھی دنیا کہتی ہے کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو عالم کا تاجدار کیسا؟ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔